بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بہدایتہ ثم الصلاۃ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائه وملعونين أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم أولا صلوات الله اسمان وعدہ قبیلہ کی جانب سے یہ صفی عذاب صفی انتظار حسین ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کا اہتمام سلام ہے صلاۃ اللہ کی اس عظیم عبادت کو اللہ رب العزت مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت دیتا ہے اس انوادہ قبیلہ اسمانیہ سمیت آپ شاہان کی جو ایک شریک حالات کیا ذکر حسین کے وسیلہ سے مالک قبول حسن جا جو پریشان حال ہیں مالک سب کی پریشانیوں تکلیفیں دور شاہ صاحب کی اس گھر پر برکت رحمت نازل جو ایک شریک حالات ہے سب ذات مالک قبول حسن جا جو مریض ہے ذکر حسین قسم کا مالک سب کو شفا کامل واجل عطا بے اولاد جنتے مالک نئے پر سال اولاد عطا فرمائے مقروضی مقدس یا بشہر صدقہ محمد البیت محمد کبار اللہ اپنے عزیز پاکستان کو استعمال اور ہمارے وطن اس وقت قدرتی آفت میں مالک ان سب کی پریشانی دور تکلیفیں صدقہ محمد البیت محمد کبار اللہ راج رضوان و فرمائے حقہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر رہے سیاہ سنی بھائی شجرہ اسلام سے مضبوط شاہ اسلام سے دو بازو ہیں جس سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اسلام سے دو آنکھیں ہیں جس سے اسلام سے دیکھا جاتا ہے مالک شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں اسلامی اتفاق و اتحاد سے اس کائنات کے حقیقی والی وارث دعاؤں کی مستجابیت کے واسطے تمام باجماعت آوازیں بلند صلوات بسم اللہ عزت و سعادت کی بات ہے کہ آپ کے بزرگوار عزیزت خان نقوی صاحب تشریف فرما ہے کہ موجودگی میرے لیے دعا کی حیثیت رکھتی ہے اور علاقے کے غیور تشریف فرما شیخ رسول بھائی جو سرنامہ کلام جو موضوع سخن ہے اس کا انتخاب اللہ کی لا ریب و بیان کتاب سے کیا گیا ہے بسم اللہ منبر حسین پر ہمارا کوئی بھی واعظ خطیب ذاکر عالم جب اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہے اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اپنے عنوان کا انتخاب قرآن سے کرے اپنے عنوان کا آغاز جو ہے وہ قرآن سے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں یہ جو منبر ہے یہ منبر حسین ہے اس کا مقصد ہے فضائل علی بیان کرنا منبر حسین کا مقصد ہے ذکر علی فضائل علی بیان کرنا اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ذکر مجال سکون کے ذکر علی ابن ابی طالب تو آپ
قرآن سے انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں قرآن سے بڑا علی کا کوئی قصیدہ ہے۔ بسم اللہ۔ میں عرض کروں میں تمہید میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، باقی نزاکت کل پر حوض آتا رہنا ہے اور اس وقت میں نزاکت میں جتنی وسعت ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے بات کو تمام بھی کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب محمد علیہ بیت محمد کا سب سے بڑا قصیدہ اور یہ وہ کتاب ہے، ابھی بات شروع ہو رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جس کتاب کی برابری کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے۔ میں فکرہ آج سے کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی کائنات میں دو کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک اللہ کی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں اور ایک علی کی کتاب جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ جو آج کرو دو کتابیں ہیں، جس طرح علی کی کتاب کا مقابلہ نہیں کوئی کتاب کر سکتی، اسی طرح اللہ کی کتاب کا مقابلہ بھی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ تو جو ہے نا سمجھ کرام، بسم اللہ۔ یہ عرض کروں کہ ایک آل محمد کا قصیدہ اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں علی کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ ایک کتاب علی کی ہے، ایک کتاب اللہ کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، آغاز گفتگو میں پہلا فکرہ آپ کے دامن میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ فکرہ جو عرض کروں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک علی کی کتاب ہے۔ آپ وہی بولے گا جو ان کتابوں کو جانتا ہے، جو ان سے آشنا ہے، جو ان کو پڑھتا۔ میں فکرہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید اللہ اور علی کا معاملہ ایسا تھا کہ آپس میں معاہدہ کر لیا کہ علی ایک میری کتاب ہے، ایک تیری کتاب ہے، میری کتاب کی برابری بھی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، تیری کتاب کی برابری بھی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ چلو آج کے بعد معاہدہ کرتے ہیں کہ تم اپنی کتاب میں بتانا کہ جلی کیا ہے، میں اپنی کتاب میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ سب سے بڑا قصیدہ اسی قرآن سے میں نے سورہ مبارکہ الکوثر کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ثم لنسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا، تم سے اس دن یعنی قیامت والے دن نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنا دی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ آپ متوجہ ہیں؟ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن میں کیا ہے؟ نبیوں کے واقعات ہیں، نبیوں کے معجزات ہیں اور کچھ قوموں کے حالات ہیں، یہی تو قرآن کے اندر ہے۔ یعنی اب اس قرآن کے اندر نصیحت کیا ہے کہ جس میں نبیوں کے واقعات، نبیوں کے معجزات اور قوموں کے حالات ہیں، تو اس میں نصیحت کیا ہے؟ تو اس پورے قرآن میں ہمیں دو بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قرآن کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا، یعنی اللہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ تو اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے نا، سمجھ نہیں۔ اب پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بات پہنچ رہی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور دوسری نصیحت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رحمان و رحیم اور اللہ جبار و قہار بھی ہے، سمجھ نہیں کرا، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ توجہ ہو، فکرہ آپ کی خاموشی مجھ سے دلیل مانگتی ہے، دلیل دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی بھی دلیل قرآن میں ہے، اللہ کے جبار اور قہار ہونے کی دلیل بھی قرآن میں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے اس پانی کو حیات انسانی کی ضرورت بنایا، یہ رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی پانی کے ذریعے قوم نوح کو غرق کر دیا، یہ جبار اور قہار ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر آپ متوجہ ہو گئے
سنی کر فکر عرض کروں کہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے لشکر موسیٰ کے لیے پانی میں رستہ بنایا، یہ رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی پانی کو لشکر فرعون کے لیے قبر بنایا، یہ جبار اور قہار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا کنتر صلوات اللہم صلی علی محمد تمہید کی منزل میں میرے ساتھ ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ رحمان و رحیم بھی اور اللہ جبار اور قہار بھی، اس کی دلیل ہے۔ اتنا بہترین استقبال ہے۔ ایک مثال اور سنیے، دیکھیں اللہ نے گناہگاروں کے بیچ میں رحمت للعالمین کو بھیجا کہ رحمان و رحیم ہونے کی دلیل، رحمت للعالمین کو بھیجا اور یہ رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی رحمت للعالمین کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے مولا علی کو بھیجا۔ یہ جبار اور قہار جبار اور قہار بھی ہے۔ رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں۔ اب اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں فکرہ جو عرض کر رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے بسم اللہ اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ تو ہے نا سمجھ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ کہ اللہ قیامت والے دن نعمت کا سوال کرے گا، نعمت کا سوال کرے گا۔ بات تمہید کی منزل میں یہاں رکی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول کب ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ بات مشکل نہیں کر رہا، آپ کے دامن میں فکرہ دیا کرو تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی رحمت کب ہوتی ہے، جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ کی نعمت کا کفر کرو تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا کفر کرو یعنی شکران نعمت پہ رحمت ہے اور کفران رحمت پہ عذاب ہے۔ توجہ ہے نا سمجھنے کی؟ بسم اللہ۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب سوال ایک اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کیا؟ بسم اللہ نعمت ہے کیا؟ دیکھیں نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمت عام نعمت ہے اور ایک نعمت خاص نعمت ہے۔ اور یہ جو عام نعمت ہے اس کے لیے کلمہ شرط نہیں ہے، عام نعمت کے لیے دین شرط نہیں ہے، عام نعمت کے لیے کوئی عقیدہ سوچ فکر کوئی مسلک کوئی شرط نہیں، یہ غیر مشروط اللہ کی نعمت ہے۔ وہ جو ہے نا سمجھ نہیں کرا، مثال دے دیتا ہوں، اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں میں بصارت دی، عام نعمت سب کے لیے۔ اللہ نے کان دیے، کانوں میں سماعت دی، عام نعمت سب کے لیے۔ اللہ نے سر میں دماغ دیا، دماغ میں فکر دی، عام نعمت سب کے لیے۔ اللہ نے زبان دی، زبان میں گویائی دی، عام نعمت سب کے لیے۔ اللہ نے جسم میں ہاتھ دیے، ہاتھوں میں حرکت دی، عام نعمت سب کے لیے۔ اللہ نے پاؤں دیے، پاؤں میں حرکت دی، عام نعمت سب کے لیے۔ روزی عام نعمت سب کے لیے، روٹی عام نعمت سب کے لیے، دانا عام نعمت سب کے لیے، پانی عام نعمت سب کے لیے۔ یہ عام نعمت سب کے لیے ہے۔ بسم اللہ۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ جو عام نعمت ہوتی ہے جب گناہگار بھی دعا کرے تو مل جاتی ہے۔ حضرت جب گناہگار بھی دعا کرے، رزق عام نعمت ہے، چھن جائے بندہ دعا کرے میرے اللہ تنگ دستی ہے، دعا کرنے پہ اللہ نے گناہگار کی دعا کو قبول کیا، رزق میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی ایک عام نعمت جو سب کے لیے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، کلمہ شرط نہیں ہے، دین شرط نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے اور گناہگار کی دعا کرنے پہ مل جاتی ہے۔ لیکن ایک خاص نعمت ہے جو صرف معصوم کی دعا کرنے پہ ملتی ہے، صرف معصوم کی دعا کرنے پہ ملتی ہے۔ دیکھیں میں فکرہ عرض کروں، من و سلوہ خاص نعمت سب کے لیے نہیں۔ من و سلوہ حضرت موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے من و سلوہ آیا، خاص نعمت ہے سب کے لیے نہیں۔ عام نعمت سب کے لیے، خاص نعمت سب کے لیے نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی،
مائدہ آیا خاص نعمت سب کے لیے نہیں. پریشان تو نہیں ہے؟ بسم اللہ مائدہ ماشاءاللہ. قرآن کے اندر سورہ مائدہ کہتے ہیں. بزرگوں سے ہم سیکھتے ہیں, بچوں کو سمجھا دیتا ہوں یہاں رک کے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو, اور قرآن کے اندر پوری سورہ موجود ہے سورہ مائدہ, دسترخوان والی سورہ. یہ 28 سفر گزری ہے. بادشاہ کا ایک دسترخوان مشہور ہے. اب لوگ اگر آپ سے پوچھے کہ یہ دسترخوان کہاں سے لے کے آ گئے, انہیں کہنا قرآن کی الماری میں تھا, وہیں سے لے کے آئے. پوری سورہ مائدہ دسترخوان والی سورہ. جتنا بہترین استقبال کیا, بات کھول کے بیان کر دو. حضرت عیسیٰ نے دعا کی, مائدہ دسترخوان ہے. اب اس دسترخوان میں تھا کیا؟ اس دسترخوان میں کیا کیا کہا؟ بھنا ہوا گوشت, کچا نہیں. بھنا ہوا گوشت قرآن ہے, بیان نہیں ہے. تلی ہوئی مچھلی, پکی ہوئی روٹی, سجا ہوا نمک, اور کونے میں سرکہ. آپ توجہ کریں, بات آسان کر دیتا ہوں. یعنی پہلی غذا کیا ہے؟ پکی ہوئی روٹی, کچی نہیں. اس میں بڑا لطف ہے. بھنا ہوا گوشت, تلی ہوئی مچھلی, سجا ہوا نمک, کونے میں سرکہ. آئی ہے عرش سے, غذائیں ہیں 5. اب مجھے نہیں پتا یہ 5 کا تعلق عرش والا میں ساتھ. 5 غذائیں ہیں, یہ دسترخوان ہے, قرآن ہے, بیان نہیں ہے. 5 غذائیں, پکی ہوئی روٹی. بسم اللہ. منکر ذوالفقار جائے تو کہاں جائے؟ ہم نے کہا علی کی ذوالفقار عرش سے آئی. انہوں نے کہا عرش پہ کوئی لوہار بیٹھا تھا جو تلواریں بنا رہا تھا. میں کہوں گا جہاں کیٹرنگ کی دکان تھی وہی ویلڈنگ کی دکان پکی ہوئی روٹی ہے, پکی ہوئی روٹی ہے. اب اس میں بات کرو تو یشرے کی بات ہے, بات گزرو. حضرت عیسیٰ نے دعا کی, جو ہے نا سمجھنے کا, یہ 5 غذائیں فکرہ میں جو عرض کروں, یعنی یہ 5 غذائیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی, من و سلوہ آیا, خاص نعمت. عیسیٰ نے دعا کی, مائدہ آیا, خاص نعمت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کے سردار نے دعا کی تو کیا آیا؟ نبیوں کے سردار نے جو دعا کی تو کیا آیا؟ اور نبی کی وہ دعا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے سلطان النصیر عطا کر, مددگار عطا کر. مدد نہیں, رسول نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. اللہ نے کہا, اللہ سے کہا میرے مددگار عطا کر, اپنی بارگاہ سے مددگار عطا کر. مدد نہیں. اب میں فکرہ عرض کروں, کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے, مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. یعنی یا اللہ مدد کہنا چاہیے, یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد کرو, یا علی قبلہ. لیکن صاحب کہا یا علی مدد نہ کہو, یا رسول مدد نہ کہو, یا حسین مدد نہ کہو, یا حسن مدد نہ کہو, یا سیدہ مدد نہ کہو. اب فکرہ آسان کرتے وہ کہتے ہیں یہ لفظ یا جو ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے. یہ لفظ یا صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے. بندے کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. میں یہ فکرہ کہتا ہوں مانگی اللہ ہی سے تھی. ہم نے یا اللہ مدد ہی کہا, اللہ نے جو مدد کی اس مدد کا نام یا علی مدد. اللہ کے ساتھ آتا ہے. میں فکرہ کہوں پڑھو قرآن, اللہ نے قرآن کے اندر ایک واقعہ رکھا ہے کہ جب آتش نمرود میں, اللہ قرآن میں جو واقعہ رکھا کہ آتش نمرود میں ابراہیم کو جب ڈالنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آگ سے کہا یا نارو, یا نارو. بڑا لطیف فکرہ آپ کے دامن میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. تو فکرہ کو میں آگے قبلہ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مزاج بدل گیا ہے. ہم مہنگی بات پہ داد دیتے ہیں, قیمتی بات پہ داد نہیں دیتے. میں ملتان سے آیا ہوتا, بندے 4 ہوتے, گاڑی بڑی ہوتی, ہاتھ اٹھتے تھکتے نہیں. لیکن ایک بڑا بلیغ فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا یا نارو, اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرا ابراہیم سلامت رہے. میں کہوں گا کہ اللہ قرآن میں نار کو یا کہہ رہا ہے, ہم تو نور کو یا کہتے ہیں.
اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی انت صلوات متوجہ ہے نا سب لے ہم تو نور کو یاد کرتے ہیں، علی بھی نور، رسول بھی نور، سیدہ بھی نور، حسن حسین بھی نور، یہ سارے نور ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے دلیل دے رہے ہیں۔ دیکھیں بچہ دنیا میں آئے تو باپ کے لیے حکم ہے کہ اس کا خوبصورت نام رکھو۔ بچہ دنیا میں آئے تو باپ کے لیے حکم ہے کہ بچے کا نام خوبصورت رکھو۔ اچھا چچا محبت میں رکھے تو حرج نہیں ہے، خالہ رکھ دے تو حرج نہیں ہے، حکم باپ کے لیے ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس کو خوبصورت نام دو۔ اچھا دنیا میں آنے کے بعد بھی حکم نہیں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی حکم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا میں آنے سے پہلے نام رکھنے کا حکم نہ ہوتا تو نبی کے ایک نواسے کا نام محسن نہ ہوتا، نبی کے ایک نواسے کا نام محسن نہ ہوتا۔ تو باپ کے لیے حکم ہے کہ بچے کا خوبصورت نام رکھو۔ نور سمجھا رہا ہوں، بات جلدی سے نتیجے میں جا رہی ہے۔ میں نے کہا علی بھی نور، رسول بھی نور، سیدہ بھی نور، حسن حسین بھی نور۔ اللہ نے حکم دیا بچے کا نام باپ رکھے، لیکن جب تاریخ میں دیکھا تو کچھ ہستیاں ایسی نظر آئی کہ جن کا نام رکھنے کا حق باپ کو نہیں تھا، ان کا نام رکھنے کا حق باپ کو نہیں تھا۔ متوجہ ہو لطیف فکر آپ کے دامن میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ محمود تھا، نام محمد رکھ دیا، وہ اعلیٰ تھا، نام علی رکھ دیا، وہ فاطر السماوات تھا، نام فاطمہ رکھ دیا، وہ محسن تھا، نام حسن رکھ دیا، وہ تقدیم الاحسان تھا، نام حسین رکھ دیا۔ پالنے والے ہمیں حکم دیا کہ بچے کا نام باپ رکھے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ محمد کا نام رکھنے کا حق جناب عبداللہ کو نہیں، علی کا نام رکھنے کا حق ابو طالب کو نہیں، سیدہ کا نام رکھنے کا حق محمد مصطفیٰ کو نہیں۔ جب نہیں کی آواز آئی کہ یاد رکھو جو تیرے خون سے ہے ان کے نام تم رکھو، اور جو میرے دوست ہیں کیا بات ہے، کیا کیا بات، ان کے نام رکھو۔ علی بھی نور، رسول بھی نور، توجہ ہے نا سب نے؟ بسم اللہ جی اب فکرہ کی بات کرو، نبی نے دعا مانگی تو کیا آیا؟ توجہ ہے سب نے؟ نبی نے دعا مانگی تو کیا آیا؟ حضرت موسیٰ نے دعا کی منو سلوہ آیا خاص نعمت، حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی مائدہ آیا خاص نعمت۔ اب نبی نے دعا کی میرے اللہ مددگار عطا کر، تو اللہ نے کہا آج 16 رجب ہے، جا میرے گھر سے اپنا مددگار لے کے آ۔ موسیٰ نے دعا کی منو سلوہ آیا خاص نعمت، عیسیٰ نے دعا کی مائدہ آیا خاص نعمت، رسول نے دعا کی علی آیا علی خاص نعمت ہے۔ تو مولا علی خاص نعمت ہے، مولا علی خاص نعمت ہے۔ بات نتیجے پہ آ گئی ہے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا، تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ توجہ ہے نا سمجھ؟ بسم اللہ، بسم تم اللہ، سے نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ علی خاص نعمت ہے، بے شک علی خاص نعمت ہے۔ فکرہ عرض کروں، یاد رکھیے گا علی سے دشمنی سوچ کے کرنا، فکرہ عرض کر رہا ہوں، علی سے دشمنی سوچ کے کرنا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں علی کا ذاتی دشمن کوئی نہیں ہے۔ علی نے جب بھی مارا یا خدا کے دشمن کو مارا یا مصطفیٰ کے دشمن کو مارا۔ بے شک بسم اللہ، اور اللہ اور علی کا معاملہ اتنا سخت ہے، اللہ اور علی کا معاملہ قبلہ نبی صاحب اتنا سخت ہے کہ اللہ اپنے دشمن برداشت کرتا رہا، علی کے دشمن کو برداشت نہیں کیا، علی کے دشمن کو برداشت نہیں کیا۔ اور علی نے جب بھی مارا یا خدا کے دشمن کو مارا یا مصطفیٰ کے دشمن کو مارا۔ دیکھیں مرحب اللہ کا دشمن تھا اور غدیر پہ حارث علی کا دشمن تھا۔ توجہ ہے سمجھنے کا؟ نہ جانے خدا اور علی کا معاملہ کیا ہے کہ مرحب کو علی نے 2 ٹکڑے کیا، حارث کو اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ علی اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اپنے دشمن معاف کر رہا تھا۔ توجہ ہے سمجھنے کا؟ قوم نوح کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو کہا ابھی ٹھہریے، ابھی ٹھہریے، شاید سدھر جائیں۔ قوم لوط کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہا شاید سدھر جائیں، ابھی تھوڑا ٹھہریے۔ فکرہ ہے نا؟ میں فکرہ عرض کروں۔ اب کیا ہوا؟ غدیر کے میدان پر حارث نے کہا کہ یہ اگر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے، دیکھیں عام نعمت اور خاص نعمت میں ایک فرق یہ بھی ہے
کہ جو عام نعمت ہوتی ہے اس کا تعلق فرش سے ہوتا ہے اور خاص نعمت کا تعلق عرش سے ہوتا ہے. یہ حارث نے پوچھا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے ہے, لیکن عام نعمت فرش سے آتی ہے, اس کا تعلق نمود سے ہوتا ہے, لیکن خاص نعمت کا تعلق نزول سے ہوتا ہے. منو سلوہ نزول, مائدہ نزول, علی نزول. توجہ ہے سمجھ نہیں کر بسم اللہ. فکرہ جو عرض کرو تو اس نے کیا کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے, تو اللہ نے تحیر نہیں کی, اللہ نے تحیر نہیں کی, فوراً عذاب آیا. تو آپ فکرہ عرض کرو اللہ علی کے معاملے میں اس علی کے دشمن کی بد دعا رد نہیں کرتا تو محمد کی دعا کیسے رد کر سکتا؟ علی کے معاملے میں تو اب کیا اللہ اپنے دشمن برداشت کر رہا ہے, اور یہی معاملہ عبادت میں بھی رکھا, یہی معاملہ عبادت میں. لڑکی 9 سال کی ہو تو عبادت واجب ہے, وہ مکلف ہوتی, توجہ ہے سمجھ نہیں کرا. لڑکا 15 سال کا ہو تو تب مکلف ہوتے, توجہ ہے نا سمجھ نہیں کرا. لیکن ایک حدیث سے ملتی ہے, رسول نے فرمایا بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اسے یاری کہنا سکھا. توجہ ہے سمجھ نہیں کرا. میں کہوں گا پالنے والے عجیب بات ہے, تیری ذات سب سے بڑی ہے, تو سب کا خالق ہے, علی تیری مخلوق ہے. حق تو یہ تھا کہ پہلے تیری عبادت ہوتی پھر علی کی محبت ہوتی. سمجھ ہے سمجھ نہیں, پہلے تیری عبادت ہوتی پھر علی کی محبت ہوتی. شاید خدا ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ علی کی محبت کو پہلے اس لیے رکھا کہ دیکھو اگر دل میں علی کی محبت ہے تو پھر عبادت کرو ورنہ زحمت نہ کرو. دل میں علی کی محبت ہے تو پھر کیا ورنہ زحمت نہ کرو. تو اللہ علی کے معاملے میں اتنا سخت ہے. میں کہوں گا پالنے والے اپنے دشمن کو پہلے مارتا, علی کے دشمن کو تحقیر کر دیتا, تو آواز آئے گی جو میرا دشمن ہے وہ ایک دلیل رکھتا ہے کہ اسے کیسے معلوم کہ جو نظر نہیں آتا. مجھے حاصل میں نہیں کرا, وہ دلیل رکھتا ہے کہ اللہ تو مجھے نظر نہیں آیا, لیکن علی کے دشمن کی تحقیر اس لیے نہیں کی. چلے فکرہ آسان کروں کہ اللہ یہ سمجھانا جا رہا ہے کہ مجھے سورج بناتے تو نہیں دیکھا, علی کو پلٹاتے تو دیکھا. مجھے تارے سجاتے تو نہیں دیکھا, تارے کو علی کے دروازے پہ آتے تو دیکھا ہے. مجھے کعبے میں آتے تو نہیں دیکھا, علی کو کعبے میں گھر بناتے تو دیکھا. تو علی کے جلال کو دیکھ کے دیکھا تو اسے بد دعا جو کی تو عذاب میں تحیر نے کی. تو اللہ نے کیا کہا, مائدہ خاص نعمت, منو سلوہ خاص نعمت, علی خاص نعمت. اب اللہ نے کہا کہ اس دن تم سے نعمت کا سوال کرے گا, تم سے نعمت کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آخری فکرہ ہے, بات نتیجے بھی آ گئی. وہ نعمت عام نعمت ہے یا خاص نعمت؟ وہ عام نعمت ہے یا خاص نعمت ہے؟ چھٹے بادشاہ تشریف فرما رہے تھے, ایک سرکاری امام آیا, جو ہے سمجھ نہیں کر, ایک سرکاری امام آئے تو بادشاہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا, اس آیت کا تذکرہ چھن گیا. تو امام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک وہ کون سی نعمت ہے کہ اللہ جس کا سوال کرے گا, اللہ جس کا سوال کرے گا تو وہ بولے مولا میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ مولا کہہ دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کہا مولا وہ نعمت کے روزی روٹی, یہ روزی روٹی ہے. تو امام نے کہا آپ کبھی کسی کے مہمان بنے ہیں؟ کہا کئی مرتبہ مہمان بنا ہو. کہا کبھی ایسا ہوا ہو کہ میزبان نے کھانا کھلانے کے بعد آپ کے دروازے پہ روک کے پوچھا ہو بھائی کتنی روٹیاں کھائی ہے, کتنی روٹیاں کھائی ہے؟ تو وہ کہے گا کبھی ایسا نہیں ہوا. تو امام نے کہا جب دنیا کا میزبان کھانا کھلانے کے بعد سوال نہیں کرتا تو خیر الرازقین ہے وہ سوال کیسے کرے گا؟ نہ بولا پھر آپ بھی بتائے وہ کون سی نعمت ہے؟ تو امام نے کہا وہ جس نعمت کا سوال ہوگا وہ میرے دادا علی کی محبت کا سوال ہے. فکرہ آسان ہے کہ قیامت والے دن اللہ دسترخوان والی نعمت کا سوال نہیں کرے گا, غدیر کے میدان والی نعمت کا سوال. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہ قیامت والا دن جس نعمت کا سوال کرے گا وہ محبت علی ہے, وہ محبت علی ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ ان کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں کرتا, کوئی عبادت
قبول ہی نہیں کرتا. چلیں 4 مصروں میں بات ختم کرتے ہیں, وقت بھی طویل ہو گیا. کہ بغیر مرکز و محور ہے یہ زمین تو کچھ بھی نہیں. بسم اللہ بغیر بات میری ختم ہو گئی. بسم اللہ بس بسم اللہ ایک سہارا دے کے کنارے کے لیے. بسم اللہ بغیر مرکز و محور ہے یہ زمین تو کچھ بھی نہیں. بلائے آل سے خالی ہے دین تو کچھ بھی نہیں. نماز روزہ حج و زکات خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے, نہیں تو کچھ کچھ بھی نہیں. کیا بات کیا کہنے. تو کچھ بھی نہیں. انہی کی محبت ہے کہ جن کے سہارے آپ کی عبادت قبول ہو. بسم اللہ بے شک بے اللہ شک. نے جن کی محبت ہم پہ واجب کی تھی کہ اس زمانے کو چاہیے تھا کہ ان کی اطاعت کرتے جنت میں چلے جاتے. ہائے ہائے جس علی کی محبت کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا تھا, اس کی اولاد کربلا ہائے ہائے. حکم ہے صدات کا کہ بادشاہ حسین کا در پڑھنا ہے. ہائے بڑا مظلوم ہے حسین بادشاہ. ہائے. اس گھر سے جو بھی وفا کرتا ہے نا, جو بھی وہ عزت اور مقام میں بڑا رتبہ حاصل ہے, وہ انسان ہو یا پھر حیوان. ہائے. رہوار حسین نے اتنی وفا کی کہ آج شہادت حسین کی ہوتی ہے لیکن برآمدگی ذوالجناح کی. بسم اللہ. یہ اس وفا کا صلہ ہے حسین بادشاہ کے. چلے بڑے دور سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ جو حسین کا رہوار تھا جس کا نام ذوالجناح مرتجز تھا, یہ آیا کہاں سے ہے؟ بہت سی روایتیں ہیں لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں. یمن کا بادشاہ تھا, قبلہ تشریف فرما, علمی شخصیات آپ تشریف فرما ہے. یمن کا بادشاہ جس کا نام تھا شہر بن بازان. مولا علی گئے. اب جو مولا علی گئے تو اس نے بڑا استقبال کیا اور مولا کو بڑے تحفے دیے, بڑے تحفے دیے. اب جو مولا علی چلنے لگے تو اس نے کہا مولا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بنی ہاشم ہے انہیں گھڑ سواری کا بڑا شوق ہے, اور اس ہمارے قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس اعلیٰ نسل کے نایاب گھوڑے ہیں. مولا ہم نے آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے. بسم اللہ. وہ تحفہ کیا ہے؟ کہا مولا ایک گھوڑی جس کا نام مجلی ہے. مولا نے کہا اسے لے کے آؤ. جیسے ہی لے کے آئے تو مولا نے کہا اسے تھوڑا سا چلاؤ تاکہ دیکھو اس کے قدم کیسے اٹھتے ہیں. جیسے ہی مجلی کو چلانا شروع کیا وہ 2 قدم اٹھاتی مڑ کے دیکھتی, پھر 2 قدم اٹھاتی مڑ کے دیکھتی. سنیے قدم اٹھاتی پھر مڑ کے دیکھتی. وہ ہر شے کا جاننے والا امام نری ایک مرتبہ بادشاہ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے جو پیچھے رہ گیا. کہاں مولا اس کا ایک بچہ بھی ہے. کہا وہ کیوں نہیں ساتھ لائے؟ کہا مولا وہ بیمار رہتا ہے, وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے. امام نے کہا کہ میں ہر شے کا امام ہوں, ہر شے کا امام ہوں, مجھے بتا اس کی بیماری کیا ہے, میں علاج کروں گا. اس نے کہا مولا زمانے کے طبیب بلائے گئے لیکن اس کے مرض کسی کو نہیں پتا چلے. امام نے کہا تم نشانی بتاؤ. کہا مولا جب سے وہ دنیا میں آیا ہے نا, جب سے دنیا میں آیا ہے تو اس نے 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا. 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا. مولا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی پانی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ کا جب شام کا وقت ہوتا ہے, جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایک ٹیلے پہ چلا جاتا ہے اور چیخ مار کے وہاں اپنے سب کو جھکا لیتا ہے. اب جب مولا علی کا کہا نا یہ فکرہ ایک تمہید کی بات ہے تو مولا نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ, مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. جیسے ہی مولا اس کے پاس گئے, اب ایک درد کا ہمارا مقصد ہوتا ہے ایک ماحول, ایک منظر جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو جیسے ہی مولا علی کو وہاں پہ لے کے گئے نا جہاں مرتجز تھا, تو شاید علی نے ایک فکرہ کہا ہوگا حسین کا بابا آ گیا, حسین کا بابا آ گیا ہے. اب جو مولا علی اس مرتجز کے پاس آئے تو مولا علی اس کو بھی اس کو بھی لے کے واپس آ گئے. تحفے بھی لیے, مجلی بھی لیا, مرتجز بھی لیا. اب آئے اور جیسے ہی مولا گھر میں آئے نا, اب تحفے دینا شروع کیے. چادریں بیٹیوں کے حوالے, تلواریں بیٹوں کے حوالے. اب آخر میں بچے حسین. اب جیسے ہی مولا حسین بچے نا, قریب آگے کہا بابا میرے لیے کوئی تحفہ نہیں, تمہارے لیے ایسا تحفہ لایا ہوں جو کسی کے لیے تحفہ نہیں.
کہا تیرے لیے میں گھوڑا لایا ہوں، جیسے ہی کہا نا میں مرتجز کو لایا ہوں۔ امام حسین جیسے ہی مرتجز کے سامنے آئے، صاحب کتاب نے لکھا کہ مرتجز حسین کو دیکھ کے ایسے دوڑا جیسے کہ مدت کا بچھڑا ہوا ایسے دوڑا حسین کے قریب آ کے مرتجز نے حسین کے قدموں پہ بوسہ دیا، اپنی آنکھیں حسین کے ہاتھوں سے رہا۔ صاحب کتاب نے لکھا اتنی محبت ہو گئی حسین کو اس گھوڑے کے ساتھ کہ جب کبھی حسین نظر نہ آتے تو صحابہ سے پوچھتے حسین کہاں پہ ہے؟ سب کہتے استقبل میں ہے، اس ذوالجناح کے پاس، مرتجز کے پاس۔ حسین کو اتنی محبت ہوگی۔ ایک وقت آیا کہ ایک مرتبہ کا بابا یہ جو مرتجز ہے نا یہ اب میرے اشارے بھی سمجھتا ہے، اب یہ میرے اشارے بھی سمجھتا ہے۔ بابا میری خواہش ہے کہ آج میں مرتبات میری شروع ہوگی، درد آل محمد کا ایک فکرہ، ہر آنکھ نم ہو گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ کہا مولا میں آج چاہتا ہوں کہ مرتجز کی سواری کروں۔ اب اعلان ہوا کہ حسین مرتجز کی سواری کرنے لگے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوا لوگ بیٹھے ہوئے، حسین مرتجز کی جیب پہ آئے۔ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے مدینے میں محمد آ رہا ہے، کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ خیبر میں علی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ صدائیں بلند ہوئی تو پردے میں جناب فضا نے سیدہ سے کہا حسین مرتجز پہ سوار ہو گیا ہے۔ اب دار و درد والا فکرہ ہے، جیسے کہا حسین مرتجز پہ سوار ہے، کہا فضا حسین سے کہو مرتجز کو لے کر میرے دروازے پہ آئے۔ جیسے ہی سیدہ کے دروازے پہ مرتجز کو لایا تو سیدہ کی پردے سے آواز آئی مرتجز یہ میرا وہ در ہے جہاں نبی آگے اجازت دیتے ہیں، جہاں نبی سلام کرتے ہیں۔ مرتجز تو میرے حسین کا سوار ہوا ہے، دیکھ میری چادر میں جو ہے، اور سیدہ کی ایک منت ہے میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اب جو بھی شہید کربلا کے میدان میں جاتا شہید ہوتا، حسین اب فکرہ عرض کرو حسین ہر شہید کو کسی گھوڑے پہ اٹھا کے لاتے اور گنج شہیداں پہ آ کے رکھتے۔ ایک لاش ایسی تھی کہ جو عزادار حسین گھوڑے پہ نہیں لے کے آئے، وہ حسین اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ وہ ایسی لاش تھی کہ اکبر نے زیر چھوڑی، حسین کی آواز آ رہی، اکبر تیرے زیر سے زمین آنے کے بعد حسین کی آنکھوں کا دور چلا گیا ہے، حسین کو اب کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اب حسین اکبر کو اٹھا کر جس وقت خیمے کے دروازے پہ آئے، علی اکبر کا لاشا خیمے پہ آنا تھا کہ ایک مرتبہ سید زادیوں نے پتھروں کو ماتم کیا، اب کوئی حسین کا سہارا نہیں بچا۔ ختم ہوئی میری بات اور آگ نام ہو گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب فکرہ جو عرض کرو ایک مرتبہ حسین آخری وقت میں خیمے کے دروازوں پہ آگے کہا یا زانبو یا ام کلثوم یا ام رباب۔ اب قدیس کو حسین نے بولے یا فضا ایک مرتبہ کا یا سبحانہ حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اتنا فکرہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے مسلح چھوڑا، وہاں پہ آئے جامعہ حسین تھے، کتاب نے لکھا علی کی بیٹی نے حسین کو ایسے سینے لگایا جیسے ناری کو رات کو سینے لگاتا ہے۔ بھیا حسین کے قریب جا کر ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا بھیا حسین اپنی گردن سے چادر ہٹا، اشارہ سمجھنا جتنے عزادار ہو، اپنی گردن سے چادر ہٹا۔ علی کی بیٹی نے تین آنکھوں سے دیکھ کہا کہ میرے ماں کی وصیت تھی، اتنا فکر کہنا تھا کہ حسین نے کہا زینب اپنی کلالوں سے چادر ہٹا۔ علی کی بیٹی کا نبی حسین بوسا، اس کلائی کا بوسا، نبی اس کلائی کا بوسا، آواز دے کے کہا یہ میرے باپ علی کی وصیت تھی۔ عزادارو اب حسین کو کوئی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرا ذوالجناح کہاں ہے؟ خیمے کا پردہ اٹھا، رقیہ کے ہاتھوں میں ذوالجناح کی لجام، ایک مرتبہ سجا ہوا ذوالجناح حسین نے دیکھا، کہا رقیہ ذوالجناح سجانا مردوں کا کام ہے، انہیں کس نے بتایا زیر کیسے رکھتے ہیں، رکابے کیسے کستے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت کے بی بی نے کہا کل رات عباس میرے خیمے میں آیا تھا، مجھے کہا میرے بعد اب حسین کا غازی تو ہے۔ اب حسین نے ایک مرتبہ ادھر دیکھا، ایک مرتبہ ادھر دیکھا، کہا میرا حبیب کہاں، میرا غازی کہاں؟ اب حسین کو ذوالجناح پہ چڑھانے کوئی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ کسی کالے
حسین کے قدموں پہ آئے زین پہ سر مار کے اس نے کہا زینب یہ میرا قرض کیسے اتاروں گا آج مجھے زین پہ سوار کر دیا کل پھر بجانے اونٹوں میں تجھے کون سوار کرے گا اب جو حسین چلے اب اتنا بڑا حملہ کیا کہ لشکر دھوپے کی دیواروں سے ٹکرایا اتنے میں آواز آ گئی اے نفس مطمئنہ بیٹھا اپنے رب کی طرف اب حسین کی تلوار اندھاروں نیام میں فکرہ برداشت کرو گے حسین جو پلٹے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار ماری جس کے ہاتھ میں ریزہ کو ریزہ مارا جس کے ہاتھ میں خنجر کو خنجر مارا اب حسین نے سلجنا سے کہا سلجنا ایسا کر مجھے خیموں کے گلی بنے گا اب وہاں بھی آئے جہاں ستر قدم پہ بہن تھی عزادار آخری فکرہ برداشت کرنا ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر فضا کی آواز آئی زینب تیرا حسین زین پر ہے ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد جناب فضا نے سر کا ماتم شروع کیا علی کی بیٹی نے کہا میرا حسین تعظیم میں نظر نہیں آ رہا کیا زمین پہ آیا نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے بس یہی پتا ہے حسین جہاں گرے وہاں شہید نہیں ہوئے اب وہاں پہ جہاں ستر قدم پہ بہن تھی ایک قبیلے نے اپنا خنجر نکالا حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا تیرا ضربوں کے ساتھ حسین کے گلے پہ خنجر چلائے کسی کالے بھرکے والی بی بی کی آواز آ گئی خنجر نہ چلا میرا دین دل کا پیاسا ہے میں نے چکیاں میس میس کے بالا